اعمال کی اصلاح کرم سے کر دے میرے اللہ، مجھے نیک کرم سے کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ناظرین، ہم آپ کے سامنے سلسلہ لائے ہیں دینی معلومات۔ آج ہمارا دوسرا سلسلہ ہے۔ آج ہمارے سلسلے کا موضوع عنوان کیا ہے؟ آج ہمارے سلسلے کا موضوع ہے نبوت و رسالت۔ آپ کو معلوم ہے ہم اپنے سلسلے کے اندر کافی سارے سوالات لاتے ہیں اور پھر ان کے جوابات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ کیا کیا سوال لائے ہیں آج اور کیا ان کے جواب ہوں گے؟ آئیے سنیے۔ سب سے پہلے ہمارے موضوع نبوت و رسالت کا پہلا سوال جو ہم لائے ہیں وہ یہ ہے کہ نبی کسے کہتے ہیں؟ نبی کس کو کہتے ہیں؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہو اس کو نبی کہتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے رسول کس کو کہتے ہیں اور کیا ہر نبی رسول ہوتا ہے؟ اس میں کیا فرق ہے وہ سنیے۔ ہر نبی جو ہے وہ رسول نہیں ہوتا، ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ اور رسول کون ہوتا ہے؟ رسول اس کو کہتے ہیں جو انبیاء میں سے اللہ کی طرف سے کوئی نئی آسمانی کتاب لائے اور کوئی نئی شریعت لے کر آئے۔ مثال کے طور پر جس طریقے کتاب نازل ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، حضرت داؤد علیہ السلام پر، اور قرآن پاک نازل ہوا حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر، یعنی پتہ چلا کہ ہر جو نبی ہے وہ رسول نہیں ہوتا۔ رسول اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے نئی آسمانی کتاب لائے اور نئی شریعت لے کر آئے۔ اور اس کے بعد سوال یہ ہے کہ وحی کسے کہتے ہیں؟ جو وحی لفظ ہے، وحی کس کو کہتے ہیں؟ وحی اس کلام کو کہتے ہیں جو کسی نبی پر اللہ کی طرف سے نازل ہو، اس کلام کو کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے کسی نبی پر نازل ہو۔ اس کے بعد سنیے کہ وحی کی کتنی اقسام ہیں۔ وحی کی کتنی اقسام ہیں؟ انبیاء کے حق میں وحی کی 3 قسمیں بیان کی جاتی ہیں۔ 3 قسمیں انبیاء کے حق میں بیان کی جاتی ہیں۔ تو سنیے نمبر 1 کیا ہے؟ رشتے کے ذریعے کلام ربانی نبی کے پاس آئے۔ وحی کیا ہے؟ وحی کی پہلی قسم کیا ہے کہ فرشتے کے ذریعے سے کلام ربانی، رب کا کلام اس نبی کے پاس آئے۔ جس طریقے حضرت جبریل امین علیہ السلام وہ فرشتہ عظیم، وہ عظیم فرشتہ نبیوں کے پاس اللہ کی طرف سے وحی لے کر آیا کرتا تھا۔ اور دوسری قسم سنیے وحی کی دوسری قسم یہ ہے کہ فرشتے کے بغیر کلام ربانی سننا۔ تین قسم یہ ہے کہ انبیاء کے پاس اللہ کی طرف سے اللہ کا پیغام دلوں میں ڈال دیا جائے، یعنی انبیاء کے دلوں میں اللہ کی طرف سے بات کو ڈال دیا جائے۔ اس کے بعد سوال سنیے، سوال اس کے بعد یہ ہے کیا غیر نبی کے پاس وحی آ سکتی ہے؟ جو نبی نہیں ہوتا وہ اگر دعویٰ کر دے کیا اس کے دعوے کو مانا جا سکتا ہے؟ کیا وہ اس کے پاس وحی آ سکتی ہے؟ سنیے ناظرین، اس کا کمال کا جواب یہ ہے کہ وحی غیر نبی کے پاس کبھی بھی نہیں آ سکتی۔ جو نبی نہیں ہوتا اس کے پاس
کبھی بھی وحی اللہ کی نہیں آ سکتی، اور جو اس کا دعویٰ کر دے، آج دنیا کے اندر ایسے لاکھوں انسان ہیں جن کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں، انہوں نے جناب والا اپنے آپ کو نبی کہلوا دیا، اپنے آپ کو کہا کہ ہمارے پاس وحی لے کر فرشتہ آتا ہے، اللہ کی طرف سے حکم آتے ہیں۔ یہ سراسر جھوٹ ہے، آج بکواس کیے جاتے ہیں۔ وہ سنیے حکم کیا ہے ان کے لیے، جو اپنے آپ کو نبی کہلوانے کا دعویٰ کرتا ہے وہ سراسر کافر ہے، وہ کافر ہے، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ کافر ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے، انبیاء کو غیب کا علم ہونے کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ کتنا کمال کا سوال ہے، انبیاء کو غیب کا علم ہونے کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ عقیدہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو علم غیب عطا فرمایا ہے، زمین و آسمان کا ہر ذرہ ہر نبی کی پیش نظر ہے، یعنی ہر نبی کو اللہ کریم نے علم غیب عطا فرمایا ہے۔ تو آپ کے ذہن میں یہ سوال یقیناً آ رہا ہوگا، آپ کہیں گے کہ جناب ہمیں جواب یہ مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو علم غیب عطا فرمایا ہے، اس کی کوئی دلیل پیش کی جائے، اس کا کوئی ثبوت پیش کیا جائے۔ کہیں نہ جائیں اور اس کتاب کو کھولیں جس کا نام قرآن مجید ہے، اس کتاب کے اندر پارہ نمبر 29 ہے اور سورت جن ہے، جس کے اندر اللہ کریم نے فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ اسی آیت کا آپ ترجمہ پڑھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہمیں جواب دینے والا جھوٹ نہیں بول رہا تھا بلکہ سچ کے ساتھ ہمیں جواب دے رہا تھا۔ آئیے سنیے، اس کے بعد آخری سوال ہے اور کمال کا سوال ہے اور اس کا کمال کا جواب ہے۔ آج دنیا کے اندر انتشار ہے، فساد ہے، اور اتنی فساد کی جڑیں کیسے بنی ہیں، کیسے یہ انتشار پھیلا ہے، کوئی بتانے والا نہیں ہے۔ آج سوشل میڈیا پر جناب والا غلاظت گندگی کو پھیلانے والے بہت عام پھرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخیاں کرنے والے عام پھرتے ہیں، لیکن انہیں کوئی نہیں یہ بتانے والا۔ سوال یہ میں لایا ہوں کہ عقیدہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟ عقیدہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟ عقیدہ ختم نبوت سے مراد یہ ماننا کہ ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد قیامت تک نہ کوئی نبی آیا ہے نہ آئے گا، کیونکہ حدیث مبارکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے یہ الفاظ ہیں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو آپ نے ہمارا سلسلہ دینی معلومات سماعت فرمایا، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے دینی گفتگو سنی۔ اللہ کریم آپ کو بھی شاد رکھے، آپ کو بھی آباد رکھے، اللہ کریم اہل سنت کو آباد رکھے، جس کے صدقہ کرم سے ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیار ملا، جس کے کرم سے، جن اولیاء کے فیضان سے ہمارے دل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے روشن ہوئے۔ یہ جلنے والے جس طریقے سے جلتے جائیں گے، عاشق اس طریقے سے دنیا میں اور زیادہ بڑھتے جائیں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اگر ہماری نسبت رہی تو قبر میں بھی ہماری عزت ہوگی، حشر میں بھی ہماری عزت ہوگی، بروز قیامت ہمیں عزت کے ساتھ جنت بھی عطا کر دی جائے گی۔ دعا ہے اللہ کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اگلے سلسلے کا انتظار کیجئے، یقیناً اگلے سلسلے کے اندر نیا موضوع ہوگا، نئی گفتگو ہوگی، ہم آپ کے سامنے لائیں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ والسلام۔ میرے اعمال کی اصلاح کرم سے